بہت ہی ڈسٹربنگ ہے، ایک بہت بڑی انوائنس ہے، ایک کوفت ہوگی، پریشانی ہوگی، انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے. لیکن کوئی سو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، دیکھو وہ سو گیا ہے یا وہ سو گئی ہے، اب اسے اٹھانا تو نہیں چاہیے، اٹ از انیتھیکل. تو ہم خاموش رہتے ہیں. کبھی پلو اپنے کانوں کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایئر پلگس لگاتے ہیں لوگ کہ وہ خرور کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آئے، کیونکہ بہت ہی لاؤڈ اسنورنگ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آوازیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ پچ پر اسنور کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کہیں چلو یار ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت لاؤڈ ہوتا چلا جاتا ہے اور بعد دفعہ بالکل رک جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یار زبردست کام ہو گیا، چلو اب میری رات اچھی گزرے گی، لیکن پھر وہ اسنورنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس چیز سے ڈیل کرتے ہوں گے، اور کبھی ایسا بھی ٹرائی کیا ہوگا کہ آپ نے پش کر کے نائسلی سلولی جنٹلی اپنے پارٹنر کو کہا ہوگا کہ آپ جو ہے ادھر موو کر لیں، اپنی سائڈ چینج کر لیں. اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا جب آپ اپنے بیک پر سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اسنور کرتے ہیں. سو آپ کی جو بیک ہوتی ہے وہ آپ کے لنگس کو پریس کرتی ہے، اور پھر آپ جو ہے اس وقت زیادہ اسنور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو پریشر ہے آپ کی بیک پر، آپ بہت ریلیکس ہو کر سو رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کی جو تھروٹ پر جو ہے وہ ایپیگلوٹس ایریا جو ہے، یا پھر آپ کا وہ جو ٹائنی لٹل پروٹروژن کہلاتا ہے، جسے آپ کیا کہتے ہیں، تالو کہتے ہیں، کوا کہتے ہیں، جو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے ٹھیک پیچھے جا کے تھروٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتی ہے. تو وہ جو چیز ہے وہ ہی ساری پرابلم ہے. تو اس کے لیے مارکیٹ میں ماسکس آ گئے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز آ گئی ہیں. سی پیپ کا نام سنا ہوگا، بائی پیپ کا نام سنا ہوگا، اور پھر نیزل اسپرے لوگ یوز کرتے ہیں. سو بہت ساری چیزیں ٹرائی کرتے ہیں لوگ، اور اٹ ہیلپس. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اتنے کرونک ہیں کہ دے اینڈ اپ ود اے سرجری. تو انہیں واقعی سرجری کرانی پڑتی ہے، اور تب جا کے ان کی اسنورنگ جو ہے کنٹرول میں آتی ہے بہت زیادہ. اچھا، اس کے ساتھ جو ایک چیز ریلیٹڈ ہے وہ ہے سلیپ ایپنیا. سلیپ ایپنیا بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے رات کے بیچ میں آدھی رات میں اٹھ کر بیٹھ جائیں گے بستر میں اور کھانس رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں سلیپ ایپنیا میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جو ہے وہ بریدنگ جو سائیکل ہوتی ہے، جو ردم ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. سو وہ دے ڈونٹ بریتھ بیک، اور وہ جو ہے وہ سو سلیپ ایپنیا از سو ڈینجرس. سو آپ اپنے فزیشین سے ضرور کنسلٹ کریں. اور بہت ساری ایسی ڈیوائسز مارکیٹ میں آ گئی ہیں اور افورڈیبل بھی ہیں، جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے یا اپنے پارٹنر کے لیے، اپنے گھر میں کسی اور فیملی ممبر کے لیے، فرینڈ کے لیے. آپ اسے سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اسنورنگ کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو پروفیسر ہیں ہیرالڈو لورینزی فیلو، ہی از اے پی ایچ ڈی ڈائریکٹر آف دا سلیپ لیب ایٹ دا ہارٹ انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی آف ساؤ پاؤلو، برازیل. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ایکسرسائز جو ہے وہ ٹرائی کی ہے لوگوں کے اوپر. سو پیپل ہو ڈیڈ 3 sets of 20 daily for 3 months snored 36% less frequently and had a 59% drop in snoring intensity. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے اس کے 3 sets کیے ہیں آف 20، 3 sets of 20 ڈیلی کیے ہیں 3 months تک، تو انہوں نے 36% لیس فریکوینٹلی اسنور کیا، اینڈ اے 59% ڈراپ جو ہے وہ دیکھا انہوں نے، پروفیسر صاحب نے، جن لوگوں نے یہ ایکسرسائز کی. میں بھی اسنور کرتا ہوں اور بہت زیادہ امبیرس ہوتا ہوں، اسپیشلی جب میں فلائی کر رہا ہوتا ہوں، ٹریول کر رہا ہوتا ہوں، اور میں اپنے ہی اسنور سے جب اٹھ جاتا ہوں، سارا پلین، سارے لوگ جو ہے پیسنجر سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک دم امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ یار میں اتنی لاؤڈ اسنور کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو بٹ اینی ویز اٹس اے نیچرل تھنگ، لیکن تو اسے کنٹرول تو کرنا ہی ہوگا. تو سلیپ ایپنیا کی پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت دیر دیر تک وہ سانس ان کی واپس نہیں آتی ہے، اور وہ ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگ اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سو آپ سلیپ ایپنیا کی آپ سرچ کریں، لک اپ کریں گوگل پر، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب. آئی ڈو اے یوٹیوب لک اپ. سو یوٹیوب لک اپ آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سامنے ویڈیو آ جاتی ہے، ساری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہیں. ٹو کٹ دا گوس چیس، اس لانگ راؤٹ سے نہ جائیں کہ آپ نے پہلے گوگل کیا، پھر آپ سائٹ پر گئے، پھر سائٹ پر آپ نے پڑھ بھی لیا، پھر آپ چاہتے ہیں میں یوٹیوب ویڈیو دیکھتا ہوں. بیٹھ جا کے یوٹیوب ویڈیو دیکھ لیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ، کوئی ڈاکٹر صاحب ہو، کوئی سرجن ہو، کوئی بھی ہو، جو یہ چیزیں بتا رہے ہوں گے، تو وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. سو یہ ہیرالڈو صاحب نے جو ہے، جو پروفیسر کا میں ذکر کرا تھا، ہیرالڈو لورینزی فیلو، پی ایچ ڈی ہیں ساؤ پاؤلو یونیورسٹی میں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایکسرسائز بتائی. میں ٹرائی کرتا ہوں، آپ لوگ اگر سمجھ سکیں تو اچھی بات ہے. سو انگلش میں پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، اور میں آپ کو لنک بھی نیچے دے سکتا ہوں، اگر آپ لوگ خود جا کر چیک کریں اس سائٹ کو.
سو ایکسرسائز 1 جو وہ کہتے ہیں پش دا ٹپ آف یور ٹنگ اگینسٹ دا روف آف یور ماؤتھ. ٹھیک ہے. سلائڈ دا ٹپ بیکورڈس, مطلب آپ نے اپنے ٹنگ کی جو ٹپ ہے اگینسٹ دا روف آف دا ماؤتھ جو ہے وہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, اسے ٹچ کرنا ہے, پھر سلولی اسے سلائڈ بیک کرنا ہے. آہستہ آہستہ اسے موو کریں پیچھے کی طرف اپنے ٹنگ کو, اور ٹپ لگی رہنی چاہیے. یہ ٹرائی کریں. پھر دوسری ایکسرسائز انہوں نے بتائی, وہ کہتے ہیں کہ سک یور ٹنگ اپورڈ اگینسٹ دا روف آف یور ماؤتھ. ٹھیک ہے, اینڈ پریس یور انٹائر ٹنگ اگینسٹ اٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ٹنگ کو اپورڈ اگینسٹ دا روف آف دا ماؤتھ آپ نے لگا دینا ہے ماؤتھ, اور پھر اس کو پریس کرنا ہے انٹائر ٹنگ اگینسٹ. سو فل ٹنگ آپ کے روف آف دا ماؤتھ میں لگ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, جسے آپ تالو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پیلیٹ کہتے ہیں. تو وہ اس میں آپ لگائیں گے. تو یہ دوسری ایکسرسائز تھی اور لوگوں نے ٹرائی کی اور یہ ہیلپفل تھی. ایک اور سملر, ایکچولی 2 اور سملر ایکسرسائز انہوں نے شیئر کی. فورس دا بیک آف یور ٹنگ اگینسٹ دا فلور آف یور ماؤتھ, مطلب نیچے فلور آف یور ماؤتھ ہے, مطلب آپ کی جو نیچے کی جو ٹیتھ ہے اس کے ساتھ جو پیچھے کا حصہ ہے اس کا وہ فلور ہے نا آپ کے ماؤتھ کا. سو وہ کہتے ہیں فورس دا بیک آف یور ٹنگ اگینسٹ دا فلور آف یور ماؤتھ. بیک آف یور ٹنگ, ٹھیک ہے, ناٹ دا ٹپ, بیک آف یور ٹنگ اگینسٹ دا فلور آف یور ماؤتھ while keeping the tip of your tongue in contact with your bottom front teeth. So اپنے bottom front teeth جو ہیں نیچے والے دانت سامنے کے, ان کے پیچھے آپ ٹنگ کو لگا لیں اور انٹائر ٹنگ کو اپنے جو فلور آف دا ماؤتھ ہے اس کے ساتھ اس کو پریس کریں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور ایکسرسائز ہے elevate your soft palate the back of the roof of your mouth. ٹھیک ہے نا, جو اوپر کا جو حصہ ہے آپ کے ماؤتھ کا, مطلب فرنٹ ٹیتھ اس کے پیچھے کا پورا جو ایریا ہے وہ اس کو آپ ایلیویٹ کریں, اوپر کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو منہ کھولنا ہوگا. اینڈ یور اوویولا, سو اوویولا جو میں بتا رہا تھا وہ چھوٹا سا جو آپ کے تھروٹ میں وہ پروٹروژن کہلاتا ہے, فلیشی پروٹروژن. وہ جو فلیشی پروٹروژن ہے جسے کوا کہتے ہیں, وہ ایسے ہینگنگ سی چیز جسٹ ہینگس. ٹھیک ہے نا, چھوٹا سا پیس آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ماؤتھ میں. سو وہ جو چیز ہے نا اس کو جو ہے, ایک منٹ, یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے لیکن ٹھیک ہے. سو آپ نے منہ کو اوپن کرنا ہے, اپنے پیچھے کا جو حصہ ہے وہ جو جس میں وہ اوویولا ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا, وہ جو چھوٹی سی چیز جو ہینگ کرتی ہے اس کو اوپر کر کے, ٹھیک ہے, آپ نے کہنا ہے دا لیٹر اے. صحیح ہے, اس کو ویسے, لیکن اس کو ایسے کر کے آپ کو اے لیٹر کہنا ہے, اے. صحیح ہے, یہ ٹرائی کریں. وہ کہتا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں پر ٹرائی کیا ہے اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ اسے بہت ہی پازیٹیو ریزلٹس ملے, جس نے اگین 3 سیٹس آف 20. سو یہ یاد رکھیں کہ اس لوگوں نے جو 3 سیٹس آف 20, ٹھیک ہے نا, مطلب 60 ٹائمس ہو جائے گا نا. سو ڈیلی فار 3 months لوگوں نے یہ ایکسرسائز کی ہے, تب جا کر 36% لیس فریکوینٹلی انہوں نے سنور کیا ہے اور 59% ڈراپ ان سنورنگ انٹینسٹی. سو یہ ایکسرسائز بھی آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں اور میں بھی ٹرائی کروں گا. تھوڑی ٹف لگ رہی ہے لیکن ہو جائے گی. ایک میک شیور کہ اگین 60 ٹائمس کرنا ہے, 3 سیٹس. سو 20. بیچ میں آپ اپنا بریک بھی لے سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ 60 ٹائمس ہوگا, لیکن 3 سیٹس آف 20 ہوں گے. صحیح ہے, اور ڈیلی کرنا ہے, 3 months تک کرنا ہے. چلو ٹرائی کرتے ہیں, اور آپ لوگ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کسی نے ٹرائی کیا, کسی کو کچھ فائدہ ہوا. تو اگر یہ ہوتا ہے تو بہت ہی زبردست, ہم لوگ ایک نوٹ بھیجیں گے ہیرالڈو لورنزی فیلو, یہ جو PhD ڈائریکٹر آف دا سلیپ لیب ساؤ پاؤلو برازیل میں ہے, یونیورسٹی آف ساؤ پاؤلو برازیل. تو ان کو ہم ضرور ایک تھینک یو نوٹ بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھیں ہم نے بھی ٹرائی کیا. وی آر فرام پاکستان, وی آر فرام سب کنٹری, فرام پاکستان, فرام انڈیا, فرام نیپال, فرام بنگلہ دیش, اینڈ وی ہیو ٹرائی دیز ایکسرسائزز اینڈ وی آر سینگ سم پازیٹیو ریزلٹس. سو ہمارے گھر والے ہمیں بڑی دعائیں دیں گے اگر ہماری یہ اسنورنگ ہیبٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. ہاں, یہ جو ڈیلی روٹین ہے ہر رات میں جو آپ اتنے لاؤڈ اسنور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جب کم ہو جائے گی تو اچھی بات ہو جائے گی نا. آپ جنوں کے ساتھ سوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے گھر والے ہیں, آپ اگر میرڈ ہیں, آپ کی وائف ہیں جو پریشان رہتی ہیں ہمیشہ آپ اتنا لاؤڈ اسنور کرتے ہیں, یا پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اتنا لاؤڈ اسنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو جو بھی ٹرائی کرے گا اسے ہیلپ ہوگی, مجھے یقین ہے. یہ پروفیسر وغیرہ کام کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, سروے کرتے ہیں, سو اٹ آلویز ہیلپس. اور اگین جو دوسری ڈیوائسز ہیں مارکیٹ میں, آپ اس کے لیے گوگل لک اپ اگین کر سکتے ہیں, یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ وہ ٹائنی لٹل ماسک ہوتا ہے پہن سکتے ہیں, وہ ماؤتھ پر ہی فٹ ہو جاتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے,
اس میں ایک ہے انسپائر INSPIRE. سو آپ انسپائر کو گوگل کو کریں، ایپنیا سلیپ ایپنیا ڈیوائس انسپائر، آپ اسے چیک کریں. اور سی پیپ چیک کریں، ٹائپ کریں سی پیپ CPAP ڈیوائسز فار سنورنگ ٹو کنٹرول سنورنگ ایکشن. وہ ڈیوائسز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. اور کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ انسان اوائڈ کر سکتا ہے جب آپ لوگوں نے ٹرائی بھی کیا ہے. ایک اور ٹرک وہ کہتے ہیں کہ عجیب سی ٹرک ہے وہ، میں تو نہیں کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سلیپ کو تھوڑا انکمفرٹیبل رکھیں. تو اس کے لیے اسپیشلی آپ اوائڈ کریں گے اپنی بیک پر سوئیں. تو اس کے لیے وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو ٹی شرٹ کے بیک پہ ایک ٹینس بال وہ انہوں نے وہ اس کے ساتھ اسٹچ کر دی ہے، ایک اس میں ساک میں ڈال کے، موزے میں ڈال کر. ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی اپنے بیک پر جائیں گے تو وہ کیونکہ ٹینس بال ہوگی آپ کے بیک کو پریس کرے گی، تو آپ انکمفرٹیبل ہو کر آپ واپس جو ہے اپنی اسی سائڈ پر رہیں گے، اپنی سائڈ چینج کر لیں گے، لیکن آپ بیک پر نہیں سوئیں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات، ایلیویٹ کرتے ہیں خود کو تھوڑا سا، 2 پیلوز پیچھے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت ہیلپ کرتا ہے، جس سے کہ آپ تھوڑا سا ایلیویٹڈ رہتے ہیں. اب تو ایلیویٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ کو بیڈس آتے ہیں، بیڈ کا وہ اینڈ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایلیویٹڈ ہیں نا تو آپ اپنے بیک پر بھی سو رہے ہوتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. ایلیویٹڈ بیک جو ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے، تھوڑا سا ایل شیپ آپ سو رہے ہوتے ہیں. اب ایل شیپ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، مطلب تھوڑا سا مطلب سلینٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے، ڈائٹ پر بھی وہ بات کر رہے ہیں. خیر ہم لوگ الکوہول کنزیوم نہیں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ الکوہول کنزیوم کرتے ہیں، جو لوگ کیا کہتے ہیں لائف اسٹائل کا بہت ہی وہ ہے، لیزی ہے، لیٹ بیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ پرابلم ہے. لیکن میں دیکھا بہت ایکٹیو لوگ ہیں، وہ بھی بہت سنور کرتے ہیں جب سوتے ہیں. تو میں کسی کو جانتا ہوں، انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ یہ پرابلم تھی کہ میں ان سے بات کر رہا ہوتا تھا اور وہ صوفے پہ سو جاتے تھے، میرے سامنے بیٹھے بیٹھے وہ سو جاتے تھے. تو ان کے ساتھ یہ پرابلم تھی کہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ رات میں سو نہیں سکتے تھے اپنی اسی سلیپ ایپنیا کی وجہ سے. وہ بار بار رات میں اٹھتے تھے اور پھر ان کی نیند خراب ہوتی تھی، اور پھر وہ دوپہر میں جب کسی سے بات کر رہے ہیں، شام کے وقت ہے، کوئی بات ہے، ایک دم سے نیند خراب ہوتی ہے. دیٹس ویری ڈینجرس. اور پھر اسپیشلی وائل یو آر ڈرائیونگ، کبھی آپ کو نیند آئی، کبھی آپ ڈرائیو کرتے ہوئے سو گئے. میں سو چکا لیکن پھر اٹھ گیا تھا. ایک دفعہ میں نے کہا کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اور یہ ہے بھی صحیح ٹرک اور صحیح سولوشن یہی ہے کہ جب اگر آپ کو نیند آئے، ایون آپ ہائی وے پر بھی ہوں، کہیں پر بھی ہوں. تو مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا سچویشن ہائی ویز کی، لیکن USA میں ہائی ویز بہت ہی سیف ہے. تو اس میں آپ سائڈ میں جو ان کی سروس لین ہوتی ہے، اس میں آپ کار کو پارک کر کے، اگر آپ کے وقت اپنی جو ہے ایمرجنسی لائٹ یا ہیزرڈ لائٹس آپ آن کر سکتے ہیں، تاکہ دور سے پتہ چلے کہ آپ کی کار جو ہے وہاں پر پارکڈ ہے، اور آپ وہاں پر آپ اپنی 10 منٹس جو ہے نیپ لے سکتے ہیں. تھوڑی سی نیند جب آپ لے لیتے ہیں تو پھر وہ نیند چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو وہ آنکھیں آپ کو بند کرنی ہی کرنی. بعد میں 5 منٹ سے بھی کم ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، تو میں نے کہا یار میں کسی پارکنگ لاٹ میں جا کر 10 منٹس جو ہے وہ میں سو جاؤں گا. تو میں نے سونے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے فون پر الارم سیٹ کر لوں گا، وہ الارم نے مجھے جو اٹھا دینا. اور میں نے الارم سیٹ بھی کیا 10 منٹس کا یا 15 منٹس کا. میں نے کہا یار اگر گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا اسے 15 منٹس کر دو. سو میں نے 15 منٹس کے لیے اس میں وہ بھی لگا دیا. پھر جب سویا اور پھر جب آنکھ کھلی تو میں نے کہا کہ یار میں تو 5 بجے میں اس پارکنگ لاٹ میں آیا تھا اور ابھی 7 بج رہے ہیں، تو میں 2 گھنٹے وہاں پر سوتا رہا اس پارکنگ لاٹ میں اپنی کار میں. ٹھیک ہے، سو وہ پھر پرابلم یہ ہوئی کہ وہ الارم ضرور اس نے ورک کیا ہوگا، لیکن اگر آپ واقعی بہت زیادہ ایک دم سے آپ کو خطرناک قسم کی نیند آئے گی تو نہیں کیا کھلوے کا الارم تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ میرا واقعہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا. سو بہت امبیرسمنٹ ہوئی مجھے. میں نے کہا یار یہ کیا، مجھے اور کچھ اپوائنٹمنٹ سے، لیکن وہ یہ ہو گیا. بٹ اینی ویز، سو یہ سلیپ ایپنیا، اسنورنگ، اور پھر یہ سلیپ فیلنگ سو سلیپی وائل ڈرائیونگ. ضرور آپ لوگ ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ کبھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بہت سچویشن ہو گئی خراب، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں ایگزیکٹلی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دے کین میک اٹ، وہ سلیپنگ ہے لیکن دے کین میک اٹ. نو، آپ نے ضرور نیپ لینا. کہیں پر کار کو آپ نے روکنا ہے کسی جگہ پر، کسی ریسٹورینٹ کے باہر، کسی اسٹور کے باہر، پارکنگ لاٹ میں، ایلومینیٹڈ جگہ ہو، ٹھیک ہے، برائٹ جگہ ہو جہاں پر آپ کی کار بھی نظر آئے اور آپ آرام سے وہاں پر کوئی پرابلم نہ ہو. ہائی وے کے سروس لین بھی بعد میں خطرناک ہوتے ہیں، جو ٹرکس ہیں وہ ہٹ کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں. اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے لوگ ڈرنک ہو جاتے ہیں اور دے ڈرائیو، سو دے ایکچولی اسٹارٹ فیلنگ سلیپی. ٹھیک ہے نا، الکوہول جب آپ کے بلڈ اسٹریم میں جاتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو سلا دے، آپ کو ڈراؤزی کر دے، آپ کو بزی کر دے، رائٹ. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نو آئی کین مینیج، کوئی بات نہیں، ابھی میں تھوڑا سا ہو رہا ہوں، ڈرنک سا ہو رہا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے مینیج کر دوں گا. سو ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس جو ہے نا، ہمیشہ ہر جگہ اپنے سائنس دیکھیں گے، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، ڈونٹ ڈرائیو وائل یو آر ڈرنک.
لیکن لوگ جو کرتے ہیں اور پھر وہ بہت ہی فیٹل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اپنی جان تو جاتی ہے، دوسروں کی جان لے کر جاتے ہیں دنیا سے. سو اس کے لیے پہلی بات ہے الکوہول از ٹوٹلی رانگ. صحیح ہے. لیکن اگین جو لوگ کرتے ہیں ڈفرنٹ کلچر ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو اس میں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بی ویری کیئرفل. ڈیزگنیٹڈ ڈرائیورس ہوتے ہیں. اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو اس میں کسی ایک کو آپ نے ڈیزگنیٹڈ ڈرائیور بنانا ہوگا. وہ جو ڈیزگنیٹڈ ڈرائیور ہوگا ہی اور شی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈرنک ایٹ آل دیٹ نائٹ. صحیح ہے. تو جب آپ جائیں گے پارٹی کریں گے کچھ بھی کریں گے صحیح ہے. تو اگر کچھ بھی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ جو ڈرائیور ہے جسے آپ نے ڈیزگنیٹ کیا ہے وہ اس نے بالکل ڈرنک نہیں کرنا ہے. اور جب کہیں آپ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈیزگنیٹ کریں یو ول بی ڈیزگنیٹڈ اینڈ دین یو ول ناٹ بی ہیونگ اے سنگل ڈراپ آف الکوہول. ٹھیک ہے. سو اگین آئی ایم ناٹ انڈورسنگ اینی تھنگ. دی اونلی تھنگ از کہ سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور لمحوں میں فریکشن آف سیکنڈ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. ایکسیڈنٹس میں نے سنے ہیں فیٹل تھے. ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ٹیکسٹنگ کر رہا تھا اور ٹیکسٹنگ ورسٹ تھنگز ہوتا ہے. ٹیکسٹنگ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ میں ابھی سامنے دیکھ بھی رہا ہوں ونڈ شیلڈ سے مجھے ساری دنیا بھی نظر آ رہی ہے, میں ڈرائیو بھی کروں کوئی بات نہیں, میں ٹیکسٹ بھی کروں, لیکن آپ کا ہیومن مائنڈ جو ہے نا اس کو اپنے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی جو ویژن جو ہے نا وہ زیرو ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ یار آگے کیا ہوا. آپ ایون جب فون پہ بات کر رہے ہوتے تب بھی آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے روڈ پر کیا دیکھا, کتنی بلڈنگس آپ کی سائڈ سے گزر گئی, کون کون سی جگہ سے. بعض آپ کو خیال ہوگا کہ میں نے کون سا میں نے ایگزٹ لیا, میں کس روڈ پر ہوں, بیکاز یو ٹوٹلی لاسٹ. یو نو. سو اس وقت بھی جو ہے کسی بھی قسم کی ڈسٹریکشن جو ہے وہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے. اب تو لوگ اتنا زیادہ سی ڈی پلیئر وغیرہ یوز نہیں کرتے, ساری چیزیں MP3 پر ہوتی ہیں, لوگ اپنے یوٹیوب پر اپنے سانگس پلے کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر ساری چیزیں. لیکن پہلے CD یا کیسیٹ پلیئر جب لوگ یوز کرتے تھے اس سے فجٹنگ بڑی ہوتی تھی کہ وہ جب کیسیٹ لگا رہے ہیں CD DVD جب انسرٹ کر تو وہ نیچے گر گئی, جب کیسیٹ نیچے گر گیا اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتے ہیں اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے, اور جب اس کو اٹھانے کے جب آپ نیچے اٹھتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا اسٹیئرنگ ویل جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول جائے گا آپ کا فوراً, کیونکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کا بیلنس ہوتا ہے, آپ کے مائنڈ کا بیلنس ہوتا ہے جیسے آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نیچے جاتے ہیں آپ کا اسٹیئرنگ ویل یا تو رائٹ پہ جاتی ہے لیفٹ پہ جاتا ہے اور ریلیکس ہوتا ہے. سو بی ویری کیئرفل. اور اگین بیک ٹو آور اوریجنل ٹاپک, اسنورنگ, سلیپ ایپنیا, اور پھر یہ جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اس میں جب انسان بہت زیادہ اسے نیند آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ڈرائیو کریں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کی وائف ہے, آپ کے بچے ہیں, اگر آپ سلیپنگ تو دین یو ٹیک اے نیپ فرسٹ. اپنے گیسٹ کے گھر کو چھوڑنے سے آپ ان سے بتا دو کہ مجھے 5 یا 10 منٹ دے دو, مجھے اس صوفے پر مجھے 10 منٹ کی نیند لینے دو. یا آپ ان کے گھر میں کسی اور ایریا میں ایون ان کے لان میں جا کر بیٹھتے ہیں کہیں پر جیسا ویدر ہوگا ڈپینڈس, اور اس میں آپ جا کر آپ نیند آتی ہے اگر آپ سلیپنگ. تو کبھی بھی ایسا رسک نہ لیں, اسپیشلی آپ کی تو جان, آپ اپنی فیملی کو کیوں کی زندگی کو کیوں جیپوڈائز کریں گے کسی کو بھی, فرینڈس کے ساتھ کوئی بھی. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا رسک لیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ فیٹل ہو سکتا ہے. تو بہت خیال کر کے اپنا زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے